ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم رواہ البخاری فی کتاب التوحید. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو بخاری شریف کے بالکل آخر میں لائے ہیں اور یہیں پر بخاری ختم ہو جاتی ہے. یہ بخاری شریف کی آخری روایت ہے. اس کے بعد کوئی روایت نہیں ہے, بخاری یہی ختم. راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں, کلمتان حبیبتان الی الرحمن. بہت عجیب بات کہنے جا رہا ہوں, یہ تمہید ہے اس کی. کلمتان حبیبتان الی الرحمن, دو کلمے اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں. خفیفتان علی اللسان, زبان پر ادائیگی کے اعتبار سے بہت ہی ہلکے ہیں. ثقیلتان فی المیزان, ہلکے تو زبان پر ہم اگر میزان عمل پر بھاری ہیں, میزان پر رکھ دیا جائے تو میزان کے پلڑے نیچے چلے جائیں. وہ دونوں کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ پہلا کلمہ, سبحان اللہ العظیم دوسرا کلمہ. برابر. اب میں نے یہ حدیث پیش کی, اب آپ لوگ سن رہے ہیں. میں نے کہاں سے کہا؟ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو کلمے اللہ کو محبوب ہے, زبان پر ہلکے ہیں, میزان عمل پر بھاری ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب کوئی یہ پوچھے منکر حدیث, آپ نے ابو ہریرہ کو دیکھا ہے؟ آپ نے ابو ہریرہ کو دیکھا ہے جو یہاں سے بیان کر رہے ہو؟ میں بولوں گا ابو ہریرہ کو تو دیکھا نہیں ہے, لیکن مجھ سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے لوگ ہیں پوری سند میرے سامنے, اس لیے کہ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے. اور میں نے یعنی جلال الدین قاسمی نے بخاری شریف پڑھی اپنے استاد مولانا سعید احمد پالن پوری سے. مولانا سعید احمد پالن پوری نے بخاری شریف پڑھی اپنے استاد فخر الدین مراد آبادی سے. فخر الدین مراد آبادی نے بخاری شریف پڑھی اپنے استاد محمود الحسن دیوبندی سے. محمود الحسن دیوبندی نے بخاری شریف پڑھی مولانا قاسم نانوتوی سے. مولانا قاسم نانوتوی نے حدیث پڑھی شیخ عبدالغنی مجددی سے. شیخ عبدالغنی مجددی نے بخاری شریف پڑھی اور یہ حدیث پڑھی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بخاری شریف پڑھی شاہ اسحاق دہلوی سے. شاہ اسحاق دہلوی نے بخاری شریف پڑھی اپنے استاد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بخاری شریف پڑھی شیخ ابو طاہر کردی سے. شیخ ابو طاہر کردی نے بخاری شریف پڑھی اور یہ حدیث پڑھی اپنے والد ابراہیم کردی سے. ابراہیم کردی نے بخاری شریف پڑھی اپنے استاد شیخ احمد قشاشی سے. شیخ احمد قشاشی نے بخاری شریف پڑھی اپنے استاد شیخ احمد شناوی سے. شیخ احمد شناوی نے بخاری شریف پڑھی اپنے استاد محمد ابن یوسف رملی سے. محمد ابن یوسف رملی نے بخاری شریف پڑھی اپنے استاد زکریا انصاری سے. زکریا انصاری نے بخاری شریف پڑھی حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی سے. حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی بخاری شریف پڑھی اور یہ روایت پڑھی اپنے استاد امام تنوخی ابراہیم تنوخی سے. ابراہیم تنوخی نے یہ حدیث پڑھی احمد ابن ابی طالب سے. احمد ابن ابی طالب نے یہ حدیث پڑھی اپنے استاد سراج الحسین ابن مبارک سے. انہوں نے یہ حدیث پڑھی بخاری شریف پڑھی اپنے استاد شیخ عبداللہ الحربی سے. شیخ عبداللہ الحربی نے بخاری شریف پڑھی شیخ عبداللہ ابن مظفر داؤدی سے. شیخ عبداللہ ابن مظفر داؤدی نے بخاری شریف پڑھی شیخ عبداللہ سرخسی سے. شیخ عبداللہ سرخسی نے بخاری شریف پڑھی مشہور محدث محمد ابن یوسف فربری سے. محمد ابن یوسف فربری نے بخاری شریف پڑھی امیر المومنین فی الحدیث حضرت امام محمد ابن اسماعیل البخاری سے. محمد ابن اسماعیل البخاری بولتے ہیں حدثنا احمد ابن اشکاب حدثنا محمد ابن فضیل عن عمارة ابن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم رواہ البخاری فی کتاب التوحید. اللہ اکبر. آیا بتا یہ ہے حدیث. بیچاروں نے کہیں الٹی پلٹی کچھ حدیث کی کتابیں پڑھ لی, چند کتابیں پڑھ لی ادھر ادھر حدیثوں پر اعتراض کرنے لگے. ارے حدیث کا علم حاصل کرو. حدیث کتنا عظیم علم ہے, حیران رہ جاؤ گے. ایک ایک حدیث کو پرکھنے کے لیے ایک ایک حدیث کو 100 معیارات سے گزرنا پڑتا ہے. اور محدثین کی پہنی نگاہیں کسی نہ کسی معیار پر گڑبڑ راوی کو پکڑ لیتی ہیں. امت کے ذہین ترین لوگ ہیں محدثین. کچھ سمجھے؟ سمجھ میں آیا؟ یہ ہے حدیث. اب دیکھیں کتنے واسطے ہیں مجھ سے حضرت ابو ہریرہ تک, اور پھر حضرت ابو ہریرہ سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جبرائیل تک, اور جبرائیل سے لے کر الرحمن علی العرش استوى, اللہ تبارک و تعالی جو عرش پر مستوی ہے اس تک. یہ سند کہاں تک پہنچ گئی؟ عرش تک پہنچی کہ نہیں؟
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں کہتے جب تک جبرائیل نہیں بولتے ہیں، جب تک جبرائیل نہیں بولتے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے نہ کہہ دے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا حبیب، میرا نبی جب بولتا ہے تو اس کی کسی بات کے اندر اس کے ہوا کی، اس کی خواہش نفس کی آمیزش نہیں ہوتی. وہ جو بولتا ہے زبان اس کی ہوتی، بات میری ہوتی ہے.